سوال: خدا کی نعمتوں کی عظمت کیسے دل میں پیدا ہو؟ مثال دے کر سمجھائیں۔ جواب: خدا کی نعمتوں کی عظمت ان نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً آدمی کا وجود اس کے لیے اللہ کا ایک عظیم عطیہ ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی آدمی سے کہا جائے کہ تم اپنی دونوں آنکھوں کو نکلوا دو یا دونوں پیروں کو کٹوا دو تو اس کے بعد تم کو ملک کی بادشاہی دے دی جائے گی، تو کوئی بھی شخص اس کے لیے تیار نہ ہوگا۔ گویا یہ ابتدائی قدرتی عطیہ بھی بادشاہ کی بادشاہی سے زیادہ قیمتی ہیں۔ سوال: جب مشاہدہ اور غور و فکر کے ذریعے آدمی اس کائنات کے مقصد کو جان لیتا ہے تو اس معرفت کا اظہار کس طرح کرتا ہے؟ جواب: جب آدمی اپنے گرد و پیش کی دنیا کو دیکھتا ہے تو یہاں ہر طرف اسے خدا کی مالکیت، رحیمیت ابلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کو ہر طرف غیر معمولی اہتمام نظر آتا ہے۔ اس کو دکھائی دیتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں حیرت انگیز طور پر انسانی زندگی کے موافق بنا دی گئی ہیں۔ تب بے اختیار وہ کہہ اٹھتا ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ یہ مشاہدہ اس کو بتاتا ہے کہ کائنات کا یہ عظیم کارخانہ بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ لازمی طور پر ایسا دن آنا چاہیے جب نعمتوں کے ناشکروں سے ان کی ناشکر گزار زندگی کے بارے میں باز پرس کی جائے اور شکر گزاروں کو ان کی شکر گزار زندگی کا انعام دیا جائے۔ اس معرفت کا اظہار وہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ خدایا، تو فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ میں اپنے آپ کو تیرے آگے ڈالتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ تو مجھ کو اپنے سائے میں لے لے۔ خدایا، ہم کو وہ راستہ دکھا جو تیرے نزدیک سچا راستہ ہے۔ ہم کو اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جو تیرے مقبول بندوں کا راستہ ہے۔ ہم کو اس راستے سے بچا جو بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے، یا ان لوگوں کا جو اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے تیرے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سوال: اللہ کے مطلوب بندے کی پہچان کیا ہے؟ جواب: اللہ کا مطلوب بندہ وہ ہے جو اوپر مذکور احساسات و کیفیات کے ساتھ دنیا میں جی رہا ہے۔ سورہ فاتحہ اس بندہ مومن کی چھوٹی تصویر ہے اور بقیہ قرآن اس بندہ مومن کی بڑی تصویر۔